حدیث شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں موجود تھے۔ حلقہ لگا ہوا تھا صحابہ کا۔ اتنے میں ایک انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل جوان، جو اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اور اپنے لباس کے اعتبار سے بھی بڑے حسین لگ رہے تھے، انتہائی صاف ستھرا کپڑا پہنے ہوئے، کالی کالی داڑھی، کالے کالے بال، چہرے سے حسن ٹپک رہا تھا۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے، اور آنے کے بعد وہ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب ہو کر جا کے بیٹھ گئے۔ ایسا قریب ہوئے کہ آپ کا گھٹنا ان کے گھٹنے سے مل گیا، بالکل سٹا کے بیٹھ گئے۔ اور آنے کے بعد انہوں نے حضور سے کچھ سوالات کیے اسی دین کے متعلق۔ 4 سوال کیا انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آؤ، اللہ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں ہر نبی اور رسول پر ایمان لے آؤ، تقدیر پر ایمان لے آؤ کہ جو اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے یہ سب کے سب اللہ کے حکم اور اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ والبعث بعد الموت، اور اس بات پر ایمان لے آؤ کہ ہمیں مرنے کے بعد ایک دوسری دنیا میں جانا ہے جو عالم آخرت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اپنی قبروں سے اٹھائیں گے، اپنی قدرت سے ہمارا جسم بنائیں گے، اور پھر ہم محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالی ہم سے ہماری زندگی کا حساب و کتاب لے گا۔ یعنی مرنے کے بعد کی زندگی پر تم ایمان لے آؤ۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام۔ عام طور سے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے۔ ایمان اصل میں نام ہے عقیدے کا، جس کو ہم اور آپ عقیدہ کہتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا،
ہم نے پچھلے نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے کسی نبی کو نہیں دیکھا، لیکن ان کے باوجود ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا کہ سب سچ اور برحق ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائیں، چاہے وہ اس دنیا کے بارے میں ہو، چاہے اس دنیا کے بعد کی دوسری دنیا کے بارے میں ہو، سب حق اور سچ ہے۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ، اور اسی کا نام ہے ایمان۔ تو پوچھنے والے نے سب سے پہلا سوال یہی کیا، اخبرنی عن الایمان، ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے عقیدے کو بیان کیا کہ ایمان عقیدے کو درست کرنے کا نام ہے۔ پھر پوچھنے والے نے دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں 5 باتیں ارشاد فرمائیں جن کا تعلق اسلام سے ہے۔ آپ نے فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ 5 چیزیں آپ علیہ السلام نے ان کو بتائیں جب انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں، اور میں اللہ کا سچا آخری رسول ہوں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کیا کرو۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اللہ نے اگر اس قابل بنایا ہے کہ تم زکوٰۃ نکالتے ہو تو تم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالو۔ چوتھی چیز فرمائی، وتصوم رمضان، تم رمضان کا مہینہ اگر پالو تو رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا کرو۔ پانچویں چیز بیان فرمائی کہ اگر اللہ نے تمہیں اور وسعت دی ہے اور اس لائق بنایا ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کر سکتے ہو تو تمہارے اوپر حج فرض ہے۔ یہ جواب تھا اسلام کے سوال کے مقابلے میں، کہ اسلام کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے عقیدہ نہیں بیان کیا، عمل بیان کیا کہ اسلام نام ہے عمل کرنے کا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور پھر زبان کا عمل یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی اور شہادت دو۔ تیسرا سوال جو بہت اہم سوال تھا، انہوں نے پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاحسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے۔ احسان عربی کا ایک لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں حسن کے، جس کے معنی آتے ہیں نکھار کے، جیسے کسی چیز کے اندر نکھار پیدا ہو جائے، خوبصورتی آ جائے۔ جیسے ایک ہم مکان بناتے ہیں، ایک مکان ہوتا ہے بس اسٹرکچر کھڑا ہو گیا، کھڑکی دروازے لگ گئے، نہ پلستر نہ کچھ، وہ بھی مکان کہلاتا ہے۔
لیکن ایک مکان وہ ہے کہ اس کے بعد اس کی اعلیٰ درجے کی فنیشنگ ہو، اچھا اور خوبصورت مکان ہو، تو مکان دونوں کہا جائے گا، لیکن ایک وہ ہے کہ جو ضرورت کی چیز ہے اور ایک وہ ہے جو اعلیٰ درجے کا ہے۔ تو پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اے محمد ہم کو یہ بتلائیے کہ احسان کیا چیز ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے احسان کی بڑی تعریف کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جگہ جگہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، بتاؤ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے؟ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، اللہ کے دین کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک اور اچھا عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ احسان کیا چیز ہے؟ احسان کا مطلب ہی یہ ہوا کہ جو آدمی اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اعلیٰ اخلاق، بلند کردار اور محبت اور اپنائیت کا معاملہ کرتا ہے، تو اسی کو احسان بولتے ہیں۔ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیتا، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا، ظلم کا بدلہ عدل و انصاف سے دیتا ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے، تو اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں۔ تو پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ اے پیغمبر ہمیں بتائیے کہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بڑی قیمتی بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی، اس کی عبادت اس طریقے پر کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، لیکن اگر تمہارے اندر وہ کیفیت نہیں ہے اور وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھ سے اس دنیا میں دیکھ سکو، تو کم سے کم تم اپنے دل میں اس بات کا یقین رکھو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا جواب آپ نے دیا کہ احسان یہ ہے کہ تم خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ خدا کو تم دیکھ رہے ہو۔ اگر نہیں ہے یہ کیفیت تو کم سے کم تمہارے دل میں یہ یقین اور ایمان ہو کہ میرا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، بڑی قیمتی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اگر ہمارے دل میں ہر وقت یہ بات جم جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہم سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا۔ ہم اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دل میں یہ احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہماری نظر غلط جگہ اٹھ نہیں سکتی، حرام کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کہ دل میں یہ احساس ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارا ہاتھ ظلم کے آگے بڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمیں یہ احساس ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ
احسانی کیفیت ہم سب کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم کہیں بھی ہوں گے، دکان پر ہوں، مکان پہ ہوں، بازار میں ہوں، بال بچوں میں ہوں، دوستوں کی مجلسوں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہم اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتے۔ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ہم سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا، نہ ہم جھوٹ بولیں گے، نہ کسی کا حق دبائیں گے، نہ کسی کا پیسہ کاٹیں گے، نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کی عیب جوئی کریں گے۔ ہر چیز سے ہمارا جسم بچا ہوا رہے گا، اس لیے کہ دل میں ہمارا یہ احساس ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج گناہوں کا جو رواج ہے اور عام ہے، اور گناہ کی اہمیت کا احساس دل میں نہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دل میں یہ استحضار نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بھی اللہ ہمیں دیکھتا ہے، اور اللہ سنتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز بھی خدا کے آگے ہے، اور کم سے کم ہم نماز پڑھتے وقت تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس طریقے پر ہم اپنی نماز کی حالت میں یہ دل میں خیال لاتے ہیں کہ میرا اللہ میری نماز کو دیکھ رہا ہے، اس لیے ہماری نماز صحیح ہو، ہماری نماز اخلاص والی ہو، تو اسی طریقے سے ہم یہ ہر کام میں یہ سمجھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم شادی کی محفل میں ہیں، وہاں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمیں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج شادی ہے، آزادی ہے، آج جشن کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، جیسے چاہو کرو، جو چاہو کرو۔ دل میں وہاں بھی یہ احساس ہو کہ دیکھو ہم شادی کی مجلس میں ہیں، لیکن خدا کی نظر سے ہم بچے ہوئے نہیں ہیں، خدا ہمیں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، خدا کی نظر ہم پر لگی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احسان کے سلسلے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم خدا کی بندگی اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے۔ حالانکہ اس دنیا میں اپنے اس سر کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، دل کی آنکھ سے اللہ کا استحضار کیا جا سکتا ہے، جس کو خانقاہ اور صوفیہ کی زبان میں مراقبہ کہتے ہیں، کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو ذکر کی بنیاد پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خدا کا استحضار جم جاتا ہے، اور ہر چیز میں اسے خدا کی قدرت اور خدا کی شان نظر آتی ہے۔ جو چیز وہ دیکھے گا، دریا، سمندر، پہاڑ، آسمان، زمین، جو دیکھے گا، اگر دل میں اللہ کی یاد بسی ہے تو اس کو اللہ کی قدرت یاد آئے گی کہ خدا کی قدرت کو دیکھو، آسمان کیسا، زمین کیسی، سمندر کیسے، دریا پہاڑ کیسے، پھل پھول کیسے۔ تو آپ تیسرا سوال تھا احسان کے بارے میں، پوچھنے والے نے پوچھا احسان کیا ہے، تو آپ نے یہ جواب دیا۔ چوتھا سوال تھا ان کا قیامت کے بارے میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اس کا علم سوائے خدا کے کسی کے پاس نہیں،
نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں، نہ کسی نبی کو پتا ہے نہ کسی ولی کو پتا ہے، دنیا کا کوئی انسان بتا ہی نہیں سکتا کہ قیامت کا یقینی وقت کون سا ہے، اس کا علم تو سوائے خدا کے کسی کے پاس نہیں۔ ایک بات یہاں میں خاص طور سے اپنے نوجوان بچوں سے جو موبائل اور یوٹیوب کے بڑے شوقین ہیں کہ وہ دین بھی سیکھتے ہیں تو موبائل سے، جو بڑی خطرناک چیز ہے۔ موبائل وہ ایک مشین ہے، وہ غلط کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہو جائے گا۔ میں بیان کر رہا تھا نوجوانوں سے خاص طور سے مخاطب ہو کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں، کب آئے گی، کیسے آئے گی، یقینی علم کسی کو نہیں۔ اب موبائل کے اندر بہت سے ایسا ہے کہ سال بھر کے بعد قیامت آ جائے گی، کوئی نجومی، کوئی لال بجھکڑ کہتا ہے کہ سن 24 میں قیامت آ جائے گی، کوئی بیان کرتا ہے اس میں سن 30 میں قیامت آ جائے گی۔ سب بالکل جھوٹی واہیات باتیں۔ اور پھر ہمارا مسلمان جو پڑھا لکھا نہیں ہے کہتا ہے کہ 25 میں قیامت ہے، 30 میں قیامت ہے۔ کیوں؟ فلاں بابا صاحب نے بتایا ہے، فلاں اوجھا صاحب نے کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ کوئی بتا ہی نہیں سکتا وہ بابا صاحب کہاں سے آ گئے کہ سن فلاں بھی قیامت آ جائے گی، سن 30 میں قیامت آ جائے گی۔ ابھی قیامت بہت دور ہے، بس میں ایک بند جملہ کہتا ہوں، ابھی بہت دور ہے۔ اور اس بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، ابھی اس میں سے بہت سی نشانیوں کا ظاہر ہونا باقی ہے، ابھی بہت دور ہے۔ کتنا دور ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ لہذا ان موبائل کی چیزوں پر یقین مت کیا کرو، یہ سب جھوٹ ہے، غلط بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اللہ کا سب سے چہیتا نبی کہتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں۔ اب کون ایسے شاستر کے ماہر اور بابا اور جو ہے نجومی آ گئے کہ وہ قیامت بتا رہے ہیں کہ فلاں سن میں قیامت آ جائے گی۔ اس لیے ان گمراہ والی چیزوں سے خود بھی بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہے، میں بھی نہیں جانتا، تم بھی نہیں جانتے۔ آخری بات، وقت پورا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال انہوں نے اور کیا تھا اور اس کے بعد وہ جانے لگے، چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سوال کا جواب سننے کے بعد وہ چلے گئے۔ صحابہ بیٹھے تھے، وہ سن رہے تھے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ جو آئے تھے یہ کون صاحب تھے، جو خوبصورت شکل صورت میں آئے تھے اور یہ سوال کر رہے تھے، یہ کون صاحب تھے؟ صحابہ نے کہا مجھے پتہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا جبرائیل جاءکم یعلمکم دینکم، ارے یہ انسان نہیں تھے، یہ حضرت جبرائیل تھے علیہ الصلاۃ والسلام، جو انسان کی شکل میں آئے تھے، اور یہ اس لیے آئے تھے اور سوال اس لیے کر رہے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھلا دیں۔ جاءکم لیعلمکم دینکم، وہ تم کو تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے، کہ وہ پوچھ رہے تھے، تم سن رہے تھے، تم نے ایمان کو بھی جان لیا، اسلام کو بھی جان لیا، احسان کو بھی جان لیا، قیامت کو بھی جان لیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دین ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے، اور اپنے آپ کو ہم سب اس دین کے دائرے میں رکھیں، ہماری زندگی دین کے دائرے میں گزرے۔